الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورہ نور کی آیات پر درس ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. یاد رکھو جو لوگ پاک دامن بھولی بالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون. جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دیں گے جس کے وہ مستحق ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق. یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی اس کی اللہ تبارک و تعالی نے براءت کا اظہار فرمایا اور اسی بات کی یہاں تکمیل کی گئی. یہ ان لوگوں کی سزا کا بیان ہے کہ جن سے یہ غلطی ہوئی، یہ گناہ سرزد ہوا اور انہوں نے توبہ نہ کی. ان کے لیے فرمایا جو لوگ پاک دامن مومن عورتوں پر جو بھولی بالی ہیں ان پر تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، اور جو عذاب ان کو ملنے ہیں آخرت میں بڑا عذاب ملنے والا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ان پر خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں یہ خود گواہی دیں گے.
جو یہ کرتوت کیا کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ جو گندے مرد ہوتے ہیں وہ گندی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، جو گندی عورتیں وہ گندے مردوں کو پسند کرتی ہیں، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کو پسند کرتے اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کو پسند کرتی. تو محبوب کبریا خاتم الانبیاء جد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ اتنے زیادہ پاکیزہ ہیں تو پھر آپ کی ازواج مطہرات بھی پاکیزہ ہیں. ان پر یہ تہمت لگانا کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ ان پر تہمت لگائی جائے. یہاں تک اس بات کی تکمیل کر دی گئی. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے استئذان کے احکام بیان فرمائے. یعنی جب کسی کے گھر میں جاؤ تو تم نے جانا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ. تمہارے لیے اس میں گناہ نہیں، تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جاؤ جن میں کوئی نہ رہتا ہو. فیہا متاع لکم. اور ان میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے. معاشرت کے آداب سے متعلق یہاں ان 3 آیتوں میں بڑا اہم حکم بیان کیا گیا. اور در حقیقت بے حیائی اور عریانی اس کی رکاوٹ اور اس کے انسداد کے لیے شریعت کا بڑا حکم ہے. کبھی بھی بے حیائی اور عریانی یکدم نہیں پھیلتی، اس کے کچھ اسباب ہیں. وہ جب اسباب پائے جاتے ہیں تو پھر پھیلتی ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ سورہ نور اس کا مقصد ہی پہلا یہ ہے کہ بے حیائی، زنا، عریانی اور فحاشی کو روکا جائے. اس کے انسداد کے لیے یہ قرآن کریم میں حکم بیان فرمایا گیا. سب سے پہلے ارشاد فرمایا ایک ہے انسان کا وہ گھر جس میں انسان خود رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے. اس کے اندر نہ اس کے بیوی بچے رہتے ہیں، نہ ماں باپ رہتے، کوئی بھی نہیں رہتا، یہ اکیلا ہے. اگر اکیلا رہنے والا اپنے گھر میں جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، جا سکتا بغیر اجازت کے چلا جائے، کیونکہ کوئی وہاں رہنے والا نہیں ہے. دوسرا ہے ایسے گھر میں جائے جہاں پر رہنے والے موجود ہوں، چاہے اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے بہن بھائی کیوں نہ ہو، تو وہاں پر اجازت لے کر داخل ہونا واجب ہے. یاد رکھیے واجب کہہ رہا ہوں. یہ قرآن کریم کا ایسا حکم ہے جس کو آج ہم نے پس پش ڈال دیا. معاشرت کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے جس کو پر عمل ہی نہیں ہے. اچھے بھلے نوازی وہ بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے گھر میں والدہ ہی کیوں نہ ہو. حکم ہے اجازت لے کر داخل. ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں گھر میں جاؤں تو میری والدہ رہتی ہے تو بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا ہاں اجازت لے کر جاؤ. عرض کیا کہ میں ان کے پاس رہتا ہوں تب بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا ہاں پھر بھی اجازت لے کر جاؤ. کہ میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں ہر وقت تب بھی اجازت لے کر جاؤں؟ آپ نے فرما دی. آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ بار بار کیوں پوچھ رہا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی والدہ کو ننگی حالت میں دیکھو؟ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی والدہ کو ننگی حالت میں دیکھو؟ میں تب بھی اجازت لے کر جاؤں. یہاں بتایا جا رہا واجب حکم ہے کہ گھر میں جب جائیں تو اجازت لے کر جاؤ. اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں.
اور جب بڑے نہیں عمل کرتے تو چھوٹے کہاں سے عمل کریں گے؟ بچوں کو سکھانا ہے، یہ چیز بچوں کو بھی سکھانے کی ہے. تو سب سے پہلی بات یہاں سمجھیں اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے. قرآن کریم نے بیان فرمایا اجازت لینے کا طریقہ، اور اس اجازت سے فائدہ کیا ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے بات سمجھیں کہ انسان کا چاہے اپنا ذاتی گھر ہو چاہے کرائے پر لیا ہو، اس کو مسکن کہا جاتا ہے، سکون کی جگہ، راحت کی جگہ. اور قرآن کریم نے بھی گھر کو سکنا کہا ہے، مسکن، کہ تمہارے لیے یہ راحت اور آرام کی جگہ ہے. راحت اور آرام کی جگہ تب ہوگی جب کسی دوسرے آدمی کی اس گھر میں دخل اندازی نہ ہو. دوسرے آدمی کی اس گھر میں دخل اندازی ہوگی تو پھر اس صورت میں یہ گھر سکون والا نہیں رہے گا، یہ راحت والا نہیں رہے گا، یہ مسکن نہیں بنے گا. اس لیے یہاں سمجھایا جا رہا ہے سب سے پہلی بات کہ اگر تم دوسرے کی اجازت کے بغیر گھر میں جاؤ گے تو پھر اس صورت میں آپ اس گھر کے اصل مقصد کو فوت کر دو گے اور ایذا دو گے، تکلیف دو گے، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. سب سے پہلا یہ حکم ٹوٹے گا. کسی کے گھر میں چلے گئے، منہ اٹھا کر چلے گئے بغیر پوچھے، جیسے عادت ہوتی ہے چلو جی میں اندر چلے جاتا ہوں، نہیں، جانے کی اجازت نہیں، بات سے پوچھو پہلے. نمبر 2، دوسری بات کیا ہے کہ جب گھر میں انسان شائستہ طریقے سے داخل ہوگا نا، پوچھ کر داخل ہوگا، تو گھر والا بھی احترام سے بات کرے گا. وہ بھی سمجھے گا کہ ادب کے ساتھ بندہ آیا میرے گھر میں، پوچھ کر آیا ہے، عزت دے گا، اس کا احترام کرے گا. اور اگر بے دھڑک اندر چلے جائے تو سامنے والا بھی سمجھے گا بے دھڑک آیا ہے، وہ بھی آگے منہ اٹھا کر اور غلط انداز میں بات کرے. اس لیے عزت اور وقار کا خیال بھی رکھا گیا کہ پوچھ کر گھر میں داخل ہو، بلا اجازت مت جاؤ. اور نمبر 3، اس میں فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے. منہ اٹھا کر اندر چلا گیا، اندر خواتین تھی، وہ نہ جانے کس حالت میں ہو، کوئی نظر پڑ گئی اس کے اوپر. ظاہر ہے گھر میں خواتین کھلے عام رہتی ہیں، ان کو پتہ ہے یہاں کوئی اور نہیں. اب اجنبی مرد جائے گا، نظر پڑ گئی اچانک، وہیں اس کے ساتھ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. منع کیا نہیں جاؤ، اجازت لو پہلے، اس طرح جانے کی اجازت نہیں ہے. چوتھا فائدہ کیا ہے؟ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ گھر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس میں وہ دوسروں کو دکھانا نہ چاہتا. گھر میں دفتری کام ہے، فائلیں ہیں بہت ساری، کوئی اور کام کر رہا ہے، کسی بھی کام میں وہ مشغول ہے اور وہ چاہتا ہے میرے اس کام پر دوسرا آدمی مطلع نہ ہو، اس کو خبر نہ ہو، تو ضروری ہے اجازت لیں. اجازت لیے بغیر اندر چلے جائیں گے تو وہ اچانک گھڑبڑا کر فوراً اپنا سامان اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا کہ دوسرا مطلع ہو رہا ہے. اور یہ بہت ساری جگہوں پر ایسا سامنے آیا ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. یہ شریعت کا بڑا اہم حکم ہے جو دیا جا رہا ہے کہ گھر میں جانے سے پہلے اجازت لو. اور اجازت لینے کا طریقہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں تشریف لے کر جاتے تو اجازت لیتے اور گھر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوتے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نظر پڑ جائے. نظر پڑ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں ایک کنگھی سے اپنے سر میں یا اپنے جسم پر کھجا رہے تھے. باہر سے کسی نے، جو اس وقت ظاہر دروازے، آج کل تو جدید دور ہے، اس وقت دروازے ایسے نہیں ہوتے تھے. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر ایسے دروازے ہوا کرتے تھے جن کی 2 لکڑیوں کے درمیان ایک راستہ سا ہوتا تھا جس میں سے اگر اندر دیکھنا چاہے دیکھ سکتا تھا. تو کوئی سوراخ سے اندر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا تم اس وقت دیکھ رہے ہو، یہی میں کنگھی تمہاری آنکھ میں مار کر آنکھ ختم کر دیتا. میں اصل مقصد تو یہی ہے کہ گھر میں جھانکو مت. گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا یہ بھی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر تم گھر کے اندر دیکھنے لگ جاؤ. جس نے گھر کے اندر دیکھ لیا وہ گھر میں داخل ہو چکا. نہیں، اجازت نہیں، دائیں یا بائیں کھڑے ہو. اور جو قرآن کریم کا انداز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ یہ کہ پہلے سلام کرو، پھر اس کے بعد اجازت لو. پہلے دور میں اس طرح ہمارے گھر اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے. گھروں کے باہر یہ انتظام نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ گھر کے دروازے اور چوکھٹ ایسی ہوتی تھی کہ بالکل اندر لوگ رہ رہے کمرے میں اور بس وہی گھر ہے. اس لیے باہر سے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا، اندر آواز چلی جاتی. یہ سلام اجازت کا سلام ہوتا تھا اور ساتھ ہی بتا دیا جاتا میں کون ہوں. ساتھ بتا بھی دیا جاتا. جب آتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو آگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر اس کے بعد عرض کرتے عمر داخل ہو سکتا ہے.
اجازت لیتے، پہلے سلام پھر اجازت لیتے. لیکن آج کل معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آج کل اجازت لینے کا طریقہ بدل گیا. اب گھنٹیاں لگ گئی ہیں یا دروازہ بجانا پڑتا ہے، تو پھر اب سلام نہ کرے، پہلے اجازت لے لے. اجازت گھنٹی بجا کر لے گا، اجازت دروازہ بجا کر لے گا. یہ اجازت لینے کا طریقہ ہے. ایک تو یہ اجازت لے کر داخل ہو. دوسری بات، اجازت لینے میں ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے. دروازہ اتنی زور سے بجایا، اگلا آدمی گھبرا گیا، پتہ نہیں نہ جانے کیا ہو گیا. آج کل دروازہ نہیں، گھنٹی کے اوپر انگلی رکھ دیتے. ناجائز عمل ہے، جائز نہیں ہے. دوسرے کو خواہ مخواہ پریشان کیا جا رہا ہے، انتہائی تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ بیت الخلاء میں ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو، نہیں آ سکتا، لیکن بس انگلی رکھ دی سے بس اٹھائیں گے نہیں اس کو. غلط عمل ہے. یا بس باہر دروازے کے کھڑے ہو گئے تو اب لازمی اندر والا باہر نکلے، نہیں نکلے گا، اس کی شامت ہے، کیسے نہیں نکلے. بجا بجا کر دروازہ ٹوٹ جائے، گھنٹی بجا بجا کر باہر نکلنے پر مجبور کریں گے. حالانکہ یہ حکم نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا 3 مرتبہ اجازت لو، 3 مرتبہ کے بعد اگر نہیں آتا واپس آ جاؤ. ایک صحابی فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ نے آ کر اجازت لی تو اجازت لینے کا وہی طریقہ تھا. آپ ایک طرف کھڑے ہوئے اور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اندر سے جواب نہیں ملا. پھر تھوڑی دیر بعد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں ملا. پھر تیسری مرتبہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں ملا. آپ واپس ہو گئے تو وہ صحابی اندر سے بھاگے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا جواب آہستہ آواز میں دے رہا تھا، میں چاہتا تھا آپ کی طرف سے سلامتی کی دعا بار بار میرے لیے ہو، اس لیے نہیں آیا باہر. آ کر ملا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہیں کیا، تو آیا کیوں نہیں باہر؟ کون آیا ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں آیا، محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے گھر میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ، نور علی نور ہے. لیکن آپ نے شکوہ نہیں کیا کہ میں نے جب اجازت لی اجازت کیوں نہیں دی. نہیں، آپ نے عرض کیا کہ آپ تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اندر تشریف لا کر بیٹھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو میزبانی کرنی تھی وہ میزبانی کی، آپ کی مہمانی جو کرنی تھی وہ کی انہوں نے. یہ بتلا دیا. 3 مرتبہ اگر گھنٹی بجائی نہیں آیا واپس چلے جاؤ. بلکہ قرآن کریم میں تو یہاں حکم ہے کہ اگر تمہیں یہ بھی کہہ دیا جائے کہ ابھی ہم ملاقات نہیں کریں گے، واپس چلے جاؤ، تو چلے جاؤ. اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. منہ بنانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیوں نہیں بلایا اندر. ہو سکتا ہے وہ اندر ایسی حالت میں ہو کہ اب آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے. بعض ایسے اکابرین گزرے ہیں، ایسے حضرات صحابہ کرام کے بعد کے دور کے لوگ گزرے، انہوں نے کہا قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ جب تمہیں کہا جائے ارجعوا فرجعوا، تو کہا ہم اس سنت پر عمل کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، شاید ہمیں کوئی کہہ دے واپس چلے جاؤ تو ہم خوشی سے واپس چلے جائیں. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اس پر بھی لڑائی جھگڑے ہیں، اس پر بھی لڑائی جھگڑا ہے. اس کی اجازت نہیں. پھر یہ تو ہم نے اجازت لی، اب اندر سے آنے والے نے پوچھا کون ہے صاحب، تو بعض تو جواب ہی نہیں دیتے، چپ چاپ کھڑے ہیں. ابے بھائی منہ سے کچھ بول دیں، آپ پتہ چل جائے باہر کون آیا. نہیں، کھڑے. وہ اندر والا کون کر کے پریشان ہو رہا ہے، بالآخر مجبوری میں کھولتا ہے تو سامنے صاحب کھڑا ہے. ناجائز عمل کیا، غلط کیا، آگے والے کو تکلیف دی ہے. ایذائے مسلم ہے. یہ پوچھا کون ہے، کب میں کوئی جواب ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، کہا آنا عربی میں کہتے ہیں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنا یعنی آپ نے ناپسند فرمایا. آنا کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا کون، نام لو نا کہ کون آیا ہے، نام لینا چاہیے. تو بجائے میں کہنے کے نام لینا چاہیے، فلاں آدمی فلاں آیا ہوں. بھلے اپنے گھر میں کیوں نہیں جا رہا، بیٹے نے پوچھا ہے اندر سے کون، تو نام دے دے، فلاں شخص، نام اپنا بتا دے. یہ نام سنت کے مطابق عمل کرنے پر اجر بھی ملے گا بھائی. یہ اجازت لینے کا طریقہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ نے میں اس کرنے کو پسند نہیں کیا، بلکہ نام بتاؤ اپنا. اور حضرات صحابہ کرام ایسے ہی تشریف لاتے تھے کہ اپنا نام بتاتے تھے. اور یہ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. اگر عورتیں کسی گھر میں جا رہی ہیں، چاہے وہاں عورتیں ہی ہوں، تب بھی وہ اجازت لے کر جائیں. اور اجازت لے کر جو حکم مردوں کے لیے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی، ان کو بھی اس طرح اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں. تو یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہاں اپنے اس گھر میں آ رہے جہاں پر والدہ ہے، جہاں پر بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہ سب لوگ رہتے ہیں. اور اگر آپ اپنے اس گھر میں آئے جہاں صرف بیوی رہتی ہے اور کوئی نہیں ہے، یہاں پر بھی اجازت لینا مستحب ہے، اگرچہ واجب نہیں. یہاں بھی اجازت لینا مستحب ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے تو لانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کھنکھار کر یا پاؤں کی آواز پیدا کر کے اطلاع دے دیتے کہ میں آ رہا ہوں. شوہر کو بھی گھر میں اس انداز میں داخل ہونا یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے بیوی آگے کوئی اچھی حالت میں نہ ملے کہ گھر میں وہ سمجھتی میں اکیلی ہوں, اب وہ کسی کام میں مشغول ہو, اچھی حالت میں نہ ملے تو اس کی وجہ سے دل پر ایک ناگواری گزرے گی, اس لیے وہاں بھی اطلاع دے دیں. اطلاع دے کر داخل ہونا یہ مستحب ہے, چاہے گھر میں اکیلی بیوی کیوں نہ. اور یہاں بچوں کو سمجھانا ہے کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہو تو سمجھانا ہے کہ اگر میاں بیوی اپنے کمرے میں ہے, والدین اپنے کمرے میں ہے, تو بچوں کو سمجھاؤ بیٹا جب تم نے کمرے میں آنا ہے تو دروازہ بجا کر آؤ, پوچھ کر آؤ کہ ہم اندر آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے, پوچھ کر آنا چاہیے. ان کو بھی سکھانا ہے, تو باہر سے ہی نہیں اندر والوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کس کمرے میں دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں اور اس کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لے لو کہ بھئی ہم اندر آ سکتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ اندر کوئی ایسا عمل ہو رہا ہو جس کی وجہ سے اندر جا کر پریشانی ہو جائے. پوچھ کر جائے, اجازت لے کر جائے. یہ شریعت نے حکم دیا کہ اجازت لو, استئذان ہے. یہ تو ہے عام حکم. کن گھروں میں, جن گھروں میں لوگ رہتے ہیں, چاہے وہ ہمارے محرم ہیں چاہے وہ ہمارے نامحرم ہیں, دونوں میں جب بھی جائے اجازت لے کر داخل ہو. اب یہ شریعت کا ایسا عمل ہے جس کو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور کافروں نے اس کو بنا لیا. اور اب تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کسی کی پرائیویٹ زندگی میں دخل اندازی نہ کرو. یہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا پرائیویٹ زندگی میں دخل اندازی نہ کرو. 1400 سال پہلے بتایا, یہ ابھی کی نہیں, یہ قرآن واضح کر چکا ہے. ایک آدمی کی اپنی پرائیویٹ جس کو کہتے ہیں زندگی ہے, اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرے, نہ کرے. قرآن بھی کہتا ہے نہ کرے, حدیث شریعت ہمیں بتا دی نہیں کرنی چاہیے. اور ایک جگہ وہ ہوتی ہے جو عام لوگوں کے آنے جانے کی ہے. عام لوگ اس کو آ سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں پبلک مقامات ہیں, ہر انسان کو آنے جانے کی اجازت ہے. کیا کہتے ہیں, ہوٹل ہیں مختلف قسم کے, یا اسٹیشن ہے, یا اور جگہ ہیں مختلف جگہوں کی, وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی کو آنے جانے کی اجازت ہے تو آ جا سکتا ہے. لیکن یہ جو اجازت کا حکم ہے یہ متعلق ہے اس صورت کے ساتھ جب انسان کسی گھر میں داخل ہو رہا ہو تو اجازت لے کر جائے, پوچھ کر جائے. ہاں اجازت لے کہ ہاں بھائی میں اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں, اور اس کے لیے طریقہ مختلف ہے, ہر جگہ پر الگ طریقہ ہے کہ کسی جگہ پر کیا طریقہ ہے اور کسی جگہ پر مختلف طریقے. یہ چیزیں خود بھی عمل کرنے کی, اپنے بچوں کو سکھانے کی بھی, کہ گھر سے جب باہر سے آئیں تو پھر وہ اجازت لے کر آئیں. اور اجازت لے کر آنے کا طریقہ پوری تفصیل میں نے عرض کر دی کہ کسی کے گھر میں جائے تو دروازے کے سامنے کھڑا ہونا غلط ہے. بس اوقات گھر میں مرد نہیں ہوتی, عورتیں ہوتی ہیں, وہ پوچھتی ہیں جواب نہیں ملتا تو وہ دروازہ کھول کر دیکھتی ہیں تو سامنے والا دیکھ لیتا ہے. نامحرم عورت کے لیے تو مسئلہ ہو جاتا ہے, پریشانی کا باعث ہے. نہیں ایک طرف دائیں بائیں ہو کر کھڑا ہو تاکہ براہ راست اس کے اوپر نظر نہ پڑ سکے. یہ شریعت کے وہ احکام ہیں جن پر عمل کرنا ضروری. اسی سے جہاں شریعت نے یہ حکم دیا, یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں آیا اور وہ کسی مصروفیت میں ہے, کسی مشغلے میں, ابھی نہیں ملنا چاہتا, طبیعت ابھی اس کی ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, اور وہ کہہ دے میں نہیں ملنا چاہتا, تو وہ کہہ سکتا ہے اور آگے والے کو چاہیے خوش اخلاقی سے واپس چلا جائے. لیکن ساتھ ہی اس کو بھی تلقین کی گئی جس کے پاس آیا ہے, جس کے گھر میں آیا ہے, کہ بھائی بلا عذر کسی کو اپنے گھر سے واپس نہ کرو. جو تمہیں ملنے کے لیے آیا اس کا بھی تمہارے ذمے میں حق ہے, اس کو بھی اپنے گھر میں آنے دو, اس سے ملاقات کر لو, چاہے باہر کھڑے ہو کر ہی ملاقات کر لو. وہ کسی کام سے آیا ہوگا, کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آیا. ہاں اگر عذر شرعی موجود ہے, کوئی عذر موجود ہے تو آپ بھلے منع کر سکتے ہیں, لیکن یہ مطلب نہیں کہ منع پر منع ہی کرتا رہے. جب ایسی کوئی بات نہ ہو تو پھر ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں, مل لیا. اور یہیں سے ٹیلی فون کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں. آج کل تو موبائل ہے, یہ تو موبائل انسان کی آسانی کے لیے تھا, آج ہم نے اس کو بھی مشکل کا ذریعہ بنا دیا دوسروں کو تکلیف دینے کا. جب چاہا جس کو چاہا فون اٹھا کر دیا, اور یہ بھی نہیں دیکھا وہ نماز کا وقت ہے, وہ اس کی مصروفیت کا وقت ہے, وہ اس کی آرام کا وقت ہے. نہیں, جب چاہا فون کر دو, کوئی مسئلہ نہیں. یہ غلط طریقہ ہے. یہ وہی طریقہ ہے کہ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں اجازت لیں, یہاں بھی پہلے دیکھنا چاہیے آگے والا آدمی کہیں مصروف تو نہیں, کہیں اس کے آرام کا ٹائم تو نہیں, کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہے. اور پھر جب کال کرنی ہے تو کال پہ کال ہی کرتے جانے ہیں, ایسے پتہ نہیں کیا ایمرجنسی آ گئی ہے, اور جب فون اٹھا کر دیکھو تو آگے سے بات کچھ بھی نہیں نکلتی. جس کو کہتے ہیں کہ پہاڑ کھودا اور اندر سے مرا ہوا چوہا نکلا, یہاں یہی مسئلہ ہے. اور دوسرا, اگر اگلے والے نے اٹھا لیا تو پھنس گیا, اب اس نے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بات کر کے چھوڑنا ہے. غلط طریقہ ہے یہ بھی. اگر لمبی بات کرنی ہے تو سامنے والے سے اجازت لے لو, آپ کے پاس وقت ہے, میں 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں, 10 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس وقت ہے تو میں ابھی کر لوں, نہیں تو میں کسی دوسرے وقت میں کر لوں.
یہ معاشرت کا ادب ہے. یہ ان چیزوں کو ہم یہ سمجھے کہ معمولی باتیں، یہ شریعت کے احکام میں قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے واضح کر کے پڑھ دی. یہ ادب ہے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں اس بات کو، پہلے فون کر کے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ ہاں اب وقت فرصت ہے تو ہم بات کر لیں، نہیں تو دوسرا وقت بتا دیں اس وقت بات کر لیں. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس وقت کیا جا سکتا ہے. تو اس کے وہ بھی ملاقات ہے، کیونکہ جو ٹیلی فون ہے کہتے ہیں آدھی ملاقات ہے، تو یہ ملاقات کے آداب قرآن کریم میں بتائے. اس آدھی ملاقات کے آداب بھی وہی ہے جو آ کر ملنے کے آداب ہیں، وہ یہاں پر بھی ملنے کے آداب. بس معاشرت کا سب سے اہم جز وہ یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. امام غزالی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے جانور ہیں دنیا کے اندر. ایک وہ جانور ہے جو دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، ایک وہ ہے جو دوسرے کو نقصان ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایک وہ جو نہ فائدہ دیتے نہ نقصان. فائدہ دینے والے جانور جتنے بھی حلال جانور ہیں وہ سب فائدہ دینے والے. بعض ایسے جن کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے، جن کا کھال بھی استعمال ہوتی ہے، جن کے اوپر اون ہے وہ بھی استعمال میں آتی ہے، اور جو دودھ دینے والے جانور ہوتا ہے دودھ بھی استعمال میں آتا ہے. فائدہ ہی فائدہ، نقصان کوئی بھی نہیں. نقصان دینے والے جانور ہیں جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کام ہی ڈسنا ہے، کچھ بھی کر لے، کوئی اس کا دوست بھی بن جائے، کوئی اس کو بچانے بھی لگے، پانی میں ڈوب رہا ہے کہیں مسئلہ ہے، اور وہ بچھو کو ہاتھ سے اٹھا کر کہ میں اس کو باہر نکال دوں، تب بھی ٹنگی مارے گا. انہیں نقصان ہی دینا ہے. اور تیسرے ایسے جنگل میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو نہ انسان کو فائدہ دیتے نہ تکلیف. عام حالات کے اندر اللہ یہ کہ خاص اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو الگ اٹھا سکتا ہے. تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جانوروں میں سب سے عمدہ جانور وہ ہے جو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے. میں وہ انسان بن جاؤ جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے، وہ انسان بن جاؤ. اگر ایسا انسان نہیں بن سکتے تو میں ایسا انسان ہرگز مت بننا جو دوسروں کو تکلیف ہی تکلیف دے، بچھو کی طرح سانپ کی طرح ڈسے ہی ہر وقت. نہ ایسا انسان مت بننا. پھر ایسا بن جاؤ جو نہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے تو نہ تکلیف پہنچاتا ہے. اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ. یہ اسلم طریقہ ہے. افضل طریقہ تو یہ کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو اس لیے معاشرت کا اہم ادب یہ، اور اس میں یہ بے حیائی کا انسداد ہے، اس کو روکا گیا، اس دروازے کو بند کیا گیا. آج ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے، عام طور پر گھروں کے دروازے کھلے، جس کے دل میں آیا چلو بھی اٹھ کے چلا گیا. کسی نے کسی کو بہن بنا رکھا ہے، کسی نے بیٹی بنا رکھا ہے، کسی نے نہ جانے کیا بنا رکھا ہے. شریعت نے جہاں بہن بنایا وہی بہن ہے، دوسری بہن بن ہی نہیں سکتی. وہ جس کو بہن بنا رہا ہے شیطانی عمل ہے، یاد رکھیں. جس کو بیٹی بنایا یہ شیطان کی طرف سے بنایا. شریعت نے نہیں کہا یہ بیٹی ہے، شریعت کہتی پردہ کرو، بھلے کیسی بھی عمر ہو، آپ کتنے ہی اچھے دل والے کیوں نہ ہو، تب بھی پردہ کرو، تب بھی حکم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بہن بیٹی بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا اس طرح تشریف لے گئے؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب کچھ کر کے دکھایا وہاں یہ بھی کر کے دکھایا کہ آپ کا عمل نامحرم خواتین کے ساتھ کیسا ہوا کرتا. اس لیے بہن بیٹی بنانے سے کوئی بہن بیٹی نہیں بنتے. یا خواتین کسی کو اپنا بھائی بنا لیا، ہاں جگہ آپ میرے ابو کی جگہ ہے، کچھ بھی ہو، کل کو جب معاملہ خراب ہوتا ہے پھر بات کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتی. کچھ بھی نہیں، جس سے کوئی محرمیت کا تعلق نہیں وہ گھر میں آنا ہی نہیں چاہیے. آئے مرد مردوں سے ملے، عورتوں سے ملنے کی اجازت نہیں کہ عورتوں کے اندر آ کر بیٹھا ہے اور گپ شپ لگ رہی ہے اور وہاں پر آ کر اپنی ملفوظات جھاڑے جا رہے ہیں. وہ بڑی دین کی بات بنائی جا رہی ہے، دین کی بات نہیں. اندر شیطان وہ مزے لے رہا ہے، وہ بیٹھ کر اپنے نفس کے حرام مزے لے رہا ہے اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. اچھا کام نہیں، غلط کام. اس شریعت نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ہو. اس لیے اجازت کا حکم ہے، اجازت لے کر جایا جائے. اور جب اجازت نہیں ہوتی تو اس کے جو مفاسد ہیں اور جو اس کے نقصان ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے. ایسا نہیں کہ ڈھکے چھپے ہوں پتہ نہ چلے ہمیں، نہیں، وہ سامنے. کتنے ایسی باتیں سامنے آ چکی ہیں اس بنیاد پر کہ گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونے سے یہ نقصان ہوا جو شریعت کا اصل حکم ہے. اس لیے اس پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ. آج ہی سے اپنی زندگی میں لانا ہے کہ گھر میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں، دوسروں کے گھر میں جائیں. جہاں پر اپنے گھر والے رہتے ہو، چاہے محرم رہتے ہو چاہے نامحرم رہتے ہو، جہاں بھی جائیں اجازت لے کر اس کے اندر داخل ہونا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم جو کچھ کہا اور سنا یا اللہ میرے کہنے میں ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اور یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم معاشرت کے آداب جو آپ نے قرآن میں بیان فرمائے، جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے، ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین مجتمع موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دی۔ اللہم کل خیر لکل مسلمین و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے چینل اصلاحی بیان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔